السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایلا نامی بستی جو سمندر کے کنارے تھے وہاں آباد تھے۔ ان لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم تھا۔ یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ خداوند کریم سے منہ موڑ بیٹھے، اللہ کی عبادت و ریاضت سے غافل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ یہ لوگ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے کھاتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ پورا ہفتہ شکار کرو مگر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے ان کو منع فرما دیا، اور اس امتحان کے اندر خالق کائنات نے ان کو ڈال دیا کہ سمندر کے اندر ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں اور باقی دنوں میں کم آتی تھیں۔ ان میں سے ایک بندے کے ذہن کے اندر شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے ایک ترکیب ڈالی، یوں کہہ لیجئے کہ شیطان نے اپنا کام کیا اور شیطانی کی اس بندے کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کر لیا جائے۔ مثلا یہ کہ اس بندے نے سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھودا اور سمندر میں سے ایک نالی اس گڑھے کے اندر ڈال دی۔ ہوتا یہ کہ مچھلیاں جب ہفتے کے دن سمندر میں تیرتیں تو اس نالی کے ذریعے گڑھے میں آ جاتی، تو یہ بندہ ان مچھلیوں کو وہاں قید کر لیتا، پکڑتا نہ قید کر لیتا، اور اتوار والے دن ان کو وہاں سے نکال لیتا اور کھاتا۔ اور اپنی قوم کے دیگر لوگوں کو بھی اس نے یہ ترغیب دی کہ ایسا کیا جائے۔ شیطان کا یہ جو جال تھا یہ پھیلنے لگا، اور لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ ایسا کیا جائے کہ ہفتے کے دن اس طرح سمندر کے کنارے اپنے اپنے گڑھے بنا لو، اور سمندر سے کچھ نالیاں نکال لو اور ان گڑھوں کے اندر ڈال دو۔ مچھلیاں ہفتے کے دن تیر کے گڑھوں کے اندر آئیں گے، ان کو قید کر لیا کرو، اور جناب والا اتوار والے دن نکال کے تو کھا لیا کرو۔ بہت سارے لوگوں نے یہ طریقہ اپنایا۔ انہی لوگوں کے اندر کچھ خداوند کریم کے فرما بردار بندے بھی تھے۔ ان لوگوں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ یار ہوتا یہ بھی شکار ہی ہے، اللہ نے شکار سے منع کیا، لہٰذا ہفتے کے دن شکار نہیں کیا کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ نہ ہو کہ اللہ کا کوئی عذاب ہم پہ امڑ آئے، مگر یہ کرو جس کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب یہ تاریخ کی کتب میں لکھی ہے کہ یہ لوگ باز نہ آئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان لوگوں پہ لعنت فرما دی۔ یہ معاملہ چلتا رہا۔ وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جو خدا کے فرما بردار بندے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو خدا کے نافرمان بندے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے نہیں، لہذا ہر طرح کا تعلق ان سے ختم کیا جائے۔ ان لوگوں نے بستی کے 2 حصے کیے، بستی کے درمیان میں ایک دیوار بنائی۔ جو خدا کے فرما بردار بندے تھے وہ دیوار کی ایک سائڈ اپنی رہائش لے کے چلے گئے، اور جو خدا کے نافرمان بندے تھے ان کو دیوار کی ایک سائڈ کر دیا۔ آپس کے اندر ملاقات اور جناب والا لین دین سارا ختم کر دیا کہ اگر تم خدا کی نافرمانی کرو گے، ہمارے ساتھ تمہارا تو اللہ کوئی نہیں۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کا وقت قریباً پہنچا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو خدا کے نافرمان بندے تھے نا، ان میں سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، تو وہ جو دیوار کی دوسری جانب رہنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یار آج سارا دن گزر گیا ہے، یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں آئے، دیکھا تو جائے معاملہ کیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے دیوار پہ چڑھ کے نظر جب ڈالی نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل اختیار کر چکے ہیں، سارے کے سارے لوگ بندر بن چکے ہیں۔ تو یہ لوگ دوسرے رستے، یعنی کہ جو ان کا رستہ تھا آمد و رفت کا، وہاں سے ان کے حصے میں داخل ہوئے، ان کے گھروں میں داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ بندر بن چکے ہیں، اور وہ بندر کی شکل اختیار کرنے والے لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو پہچانتے ہیں،
اور آ کے ان کے کپڑے سونگھتے ہیں، مگر یہ جو لوگ ان کے حال حوالے کے لیے گئے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، یہ ان کو نہیں پہچانتے کہ یہ ہمارا فلاں عزیز ہے، یہ فلاں عزیز ہے، کیوں نہیں پہچانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل تبدیل کر دی تھی، ان کی شکل بندر جیسی ہو گئی تھی۔ تو برادران اسلام 3 دن کے اندر یہ کتب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو پوری قوم کے وہ لوگ، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو بندر بنے تھے، یہ 3 دن تک زندہ رہے، اور ان 3 دنوں کے اندر انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں کھا پی سکتے تھے، اسی طرح ان کی موت ہو گئی۔ تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو آج کے دور میں بندر ہیں یہ اسی قوم میں سے ہیں یا اسی نسل میں سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو روایت کیا ہے یا پھر کسی اور صحابی نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ مسخ فرماتا تھا نا، تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی تھی، یعنی کہ پتہ چلا کہ یہ جو آج بندر ہیں یہ ان کی نسل میں سے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی علیحدہ سے تخلیق فرمائی ہے۔ اس سارے واقعہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جو بندہ خداوند کریم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ یہ مختصر سی داستان میں نے کوشش کی ہے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو یہ واقعہ سنانے کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنے۔ امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ اس واقعہ کو سن کے اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہم تک پہنچے ہم ان پہ عمل کریں، نہ کہ ان کے خلاف چلیں اور خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ سب کو اپنی بندگی کے اندر، اپنی فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔